رو کے فرمان لگے بنو دی قبر دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے نالے رو دے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرمان دے ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرمان دے پڑھیا نماز پڑھ ایک جنت دے وانگا روزہ رکھ ایک جنت دے وانگا زکاة دے ایک جنت دے وانگا عمل صالح کر ایک جنت دے وانگا ولی من خاف مقام ربی جنتان اللہ فرمان دے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دے وانگا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں میں دو ہی جنتاں دی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کی بار دن الجارے تے رستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت ہے او دے کن کٹے ہوئے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ فرما کیوں عرض کی تی سونیا یہ کن کٹے ہوئے نے یہ عیب دار ہے یہ قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کن کٹے نے کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ تے ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمائے جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن قلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت دے بدلے سے دنیا نو خرید لوے تے اس دنیا دے لہو و لاب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیلتے تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ تیری آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے کہ اتھے کمائی کرو تے پردیس سے چو کمائی کر کے تے اپنے دیس سے چو بھیجو تاکہ اتھے تو ہڈے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے تو وہ اتھے جا کے سو جائے تو ستا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے تھے باپ لوگوں نے کہتا ہے یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تھے وقت بھی ضائع کر کے آ گیا ہے کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اتھے سو کے آ گئے تھے وقت ضائع کر کے آ گئے فیصلہ بات ہے نوجوانوں آج جڑی دنیا چو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا اس ساڈا دیس نہیں دیس ساڈا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا واسطے تے کمائی کرنا آیا عملان دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے آئیساں کے کمائی کر کے اتھے بھیجیے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن اس آیت اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڈا وطن دوراڈا دم دم غم سوایا ہو اسی پردیسیاں ساڈا وطن دوراڈا ہے اسا اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھو کچھ کمائی کر کے لے جاواں گے تے اپنے دیس سے آسان زندگی گزاراں گے میرا دل کردہ میں جتنی باتاں کیتیاں اشاریہ میں حضرت پیر باہو دے کلام چو پیش کراں یہ آنکھو سبحان اللہ تے پڑھا پیر باہو دا کلام پاندے سلطان نے فرمایا عدیلہ اس دنیا یوتے پوری دنیا تارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا کھولو اے پتر
سہاوے اے پٹھ دنیا بکارا جنہ ترک دنیا دی ایکی پاہو او یو لیسن باغ بہارا پروردگار ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون بار بار اللہ قرآن جس مضمون بیان فرما رہا کدھر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کدھر فرمایا کل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کدھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت بار 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 اللہ فرما دے کہ بندیا اتھو جانا ہی جانا ہے اے فانی ہونا ہی ہونا ہے اے کائنات فنا ہونی ہونی ہے تو یا اللہ باقی کی رہنا ہے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا تیرے رب دی چاہو جلال باقی رہ جائے گا او دی عزت باقی رہ جائے گی ایک تیرا رب باقی رہے گا تو یا اللہ جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی رہا فرمایا کلیہ یہ بھی رکھے ہے یا اللہ او کی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ فرماتا ہے یہ بات پکی ہوگی کہ تو فنا ہونا میں باقی رہنا ہے یا اللہ جے میں بھی باقی رہنا چاہاں فرمایا یاری باقی نہ لالے مرن تینوں بھی نہیں دے جدر رہنا جو رب نے باقی ہے آؤ میں تو انہوں گل سنائی دیواں میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا میں چکے مجددیاں نقشبندیہ اس واسطے حضرت امام ربانی خطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے مجدد پاک دے مرشد کامل جنہ دا نام سی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے پوچھا حضور تو نام باقی باللہ باقی کنوں کہہ دینے تے فانی کنوں کہہ دینے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا آوے ادھو کل پوچھ لویں نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے کا پڑھانو والا جب تو خواجہ صاحب دے جنازے دیاں کتاراں درست ہویاں تے لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار نقاب پوش آیا انہیں مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے سواری تے بیٹھ کے ٹر پیا نوجوان اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاندی باری دس جایا آج فانی کنو آنکھ دینے باقی کنو آنکھ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید بے کے حیران رہ گیا کدھا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ کدھا جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ باقی نہ لگ جائے یاری باقی نہ لگ جائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہیں تے داتا صاحب بابا فرید چورہ شریف علی پر شریف جا کے بیکھ لے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو قبر جنا دی جیوے ہو پھر وہ قبران چھ ٹر گئے کئی دنیا تے ٹر دے پھر دے مردے تے کئی قبران چھ بھی جو دے میں گل وڈی کر گیا کئی ٹر دے پھر دے مردے کئی قبران چوی جوندے پر کون نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو او جنا دی یاری باقی نہ لگ جائے جنا دی یاری دنیا بنان والے رب نہ لگ جائے او نہیں مردے لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او مردے نہیں اوتے بس منتقل ہوندے نے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلے جاندے نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گلڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گلڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑھ کے نہ تھے گلڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت انگریز شکار کرن واسطے بندوق لے کے نکلیا
انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے. تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگے یہ میرا ہتھیار ہے. انہیں آگے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دیو. آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسی دینا کی کر دیو. کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ پہ چہچہاوے. نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی. گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی. پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دینا ایک کرنا ماں. آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے کھول گئے. پرندے نو تسبیح لگائی. پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا. فرمایا میں دینا ایک کرنا. یاری باقی نہ لگ جاوے. جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاندے ہیں. جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہووے مومن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماندا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ہیں. ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں. مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں. پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے. میری ملت نوجوانوں بھئی انہوں نے جلدی جلدی فارغ تسی ادھر آجو تسی تھوڑا جب پیچھے انہوں نے پیچھے سارے ڈسٹرب ہو گئے کیمرے والے بھی ایتھے آجو ایتھے میرے کول آجو تھوڑا جگہ بناؤ ایتھے. میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردہ جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردہ ہے. در جبانی توبہ کردن شیر بائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جبانی چا توبہ کرنا ان نبیان دا شیوہ ہے. ان نبیان دا کام جبانی چا توبہ کرنا. اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی اکھاں دی بینائی چلی گئی کہ اللہ نے فرمایا شعیب انہاں کیوں رونا ہے تینوں جنت دی لوڑ کی دوزخ دا خوف ہے. عرض کی تھی اللہ جنت ہے ہی میری میں رب دا نبی ہاں میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے معصوم عن الخطا تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا منوں کیڑا ڈر میں کیڑا گناہ کیتا ہے. اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے. عرض کی تھی اللہ جس سچی پوچھے تے منوں تیری یاد وچ رونا ہوگا. اللہ فرمایا پھر روئی جا. تے رو کے کہنے لگے یار تے یاراں نے چپ کراندے نے تے تو منوں کہنا روئی جا. اللہ فرمایا شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا او مینوں سونا بڑا لگدا ہے. او مینوں بڑا سونا لگدا جڑا میری یاد وچ روے. رسول عربی نے اس کے واسطے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ ابے تو رون والا منہ بنا لیا کر. رون والا منہ ہی بنا لیا کر. نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگدا ہے نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے. شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے تے کیوں توبہ کرنی چھڈ ہن نہ جاویں کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے. اللہ فرماتا بندیا شیطان دے اکھے لکھے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں. گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا. جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی. اللہ فرماندا تو آ جایا کر تو آ جایا کر. میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتے جاویں گا. کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے. کیوں
انہیں پتا ہوندہ ماریا بھی ماں نہیں ہے تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے بندہ جدو گناہ کر کے مڑ رب دی بارگاہ چاہوندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتا جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چاہ گئے اللہ فرماندا ہن میں دے گناہ نہیں ویکھنے او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینو توبہ کہندے نے اینو رجوع کہندے نے اینو پلٹ آونا کہندے نے اینو ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نا نہیں ہجرت ہے کہ گناہوں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا انہوں توبہ تے انہوں ہجرت کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہجرت کر آیا ہے اور ویکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چاہ گیا اللہ فرماتا میں بڑا ہی سونا لگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت چنا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبی چ حضرت عمر فاروق دے پیچھے نماز با جماعت پڑھن واسطے آندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوجوان نال بڑا پیار کر دینے کہ 5 وقت دا نمازی ہے باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد وچ آندا ہے چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کی تھی توجہ ہے سارے اج کہو گے صحیح کہ اسی سب کیڑے پیڑے پا لیا جے کوئی اچھے در تقریب سناؤ پر نہیں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ کرے اس محفل توسل اور تصدق نال آج کوئی ایک نوجوانی صدر جائے توبہ کر لے اپنے مالک دن لو لگا لے یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹر کے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا محفل کران والے دا تے اون والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے شاہ جی قبلہ وہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھنے واسطے آندے اج نوجوان میرے کو لاکے یا علماء کل سادات کو لاکے کہنے نے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو طویل دیو میں نمازی ہو جاؤں سارے نوجوانہ دا دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں میرا دل کردہ میں نماز پڑھی نہیں جاندی آؤ میں تو کلیہ لے جاؤں نمازی بناندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ اے بابے اندسے وڈے بزرگاں نے دسے یہ آپ کو سبحان اللہ تے دس دینا اجی دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں وہ انج کرے کہ ہر وقت با وضو ریا کرے جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے بارو 2 منٹ لگ جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تے جدو پہلے ہی وضو ہوئے تھیار پہلے ہی تیار ہوں تے جنگ جدو مرضی ہو جائے تے جدو تو با وضو ہونا ہے تے اذان دی آواز ہونی ہے پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو چلیا وضو بھی ہے ویلا بھی ہے بلاوا بھی آ گیا ہے تے چل چلیے با وضو ریا کرو گناہ تو بچنا چاہتے ہو تے با وضو ریا کرو کوشش کریا کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے با وضو گزرتے میرے آقا علیہ السلام بھی حدیث پاک دا مفہوم ہے فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے با وضو لیٹ گئے تے سو جائے حضور نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دیا دی اکھ کھلے اس ویلے چڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے کڈا سونا جا کھلیا اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو لوگ کہنے نے جگراتا پاکیزہ کرو میں کہنا نہیں اپنی نیندہ نو پاکیزہ کرو یہ تصوف دا مطلب عظیم نقطہ سمجھا چلیا اپنی نیندہ نو پاک کرو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو اللہ سارے نو سانو 5 وقت نماز با جماعت دی توفیق دے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندہ ہے دماغ جو کہندہ نا جسم ہوئی کردہ ہے اسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر فجر ویلے اٹھ رہے وہ الارم بج دے نا تے دماغ پتہ کی کہندہ ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ جاؤں کہ خیر ذرا بند کر دے بند کری دے 5 منٹ بعد پھر الارم بج دے دماغ کہندہ چل تھوڑا جو اور سو لے جے وہ پھر الارم بند کر کے سو جاندے 5 منٹ بعد پھر جدو الارم بج دے پھر دماغ کہندہ جو سو جا یہ دا مطلب ہے تو دماغ دا غلام جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا
اس دن تیرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں. دماغ رکھے سو جا. انہوں آخ میں کوئی تیرا غلام ہوں, میں تیری نہیں منی, تو میری منو اٹھ نماز پڑھ. وہ تینوں آکھے آج کام تے نہیں جانا چھٹی کر. انہوں آکھ نا نا میں کو تیرا غلام ہوں, میں تیری کیوں مانا, تو میری مانا آج کام تے جانا ہے, چھٹی تینوں پھر کسے دن دے بانگے. جس دن تو اپنے دماغ نو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا, پھر تیرے سارے کام ٹھیک ہو جاؤں. میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے آندے 5 وقت نماز پڑھ دو. حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دیں کہ 5 وقت نماز بھی. مدینہ دی گلی چو جدو گزرتا ہے نا تے اچانک رستے چک عورت دا مکان ہے. اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی, حسن بڑا اللہ نے دیتا. اس عورت انہوں دل دے دیتا. عورت ہون دل کر لے کہ کسی طریقے میں اس نوجوانوں اپنے گھر تک بلاواں, پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے, نگاہاں جھکا کے گزر جاندہ ہے. نگاہ جھکا کے گزر جاندہ ہے. رب نے اسلام دے اندر, اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھے کہ عورتوں کہ تو پردہ کر, نہیں نہیں, اللہ نے نوجوان مرد نے بھی آکھے کہ تو بھی نگاہاں نہیں آ رہا. جب عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہاں نیویاں رکھے, میں نے سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوندہ کہ جب عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نہیں کر لے, سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا. گناہ دے دروازے ہی بات ہو گئے, شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا. اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاندہ ہے. اس عورت نے ایک دن اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی طریقے نو گھر دے اندر لگے آ. او دی نوکرانی بار کھڑی ہو گئی, تو او نوجوان 5 وقت نمازی سی, نماز پڑھن آیا نا, تو او دی نوکرانی کہہ لگی نوجوانوں کہ جلدی جلدی ساڑھے گھر آویں, مرد کوئی نہیں, تو او ساڑھے گھر ایک چور آگئے. چور آگئے لاڑا صاحب, وہ نوجوان اندر گیا نا, تو او نوکرانی بار آگئی, تو او بی بی نے اندر کنڈی لگا لے. کنڈی لگائی تو نوجوان سمجھ گیا کہ انہا دو بیبیاں میرے خلاف سازش کی تھی. انہا قیدکن عظیم, عورت مکر بڑا عظیم ہوں بھائی, قرآن کہہ رہے. عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا. عورت قریب آئی نا, وہ بڑا پاکیزہ فطرت نوجوان سی, رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی, انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا. وہ عورت گھبرا گئی, انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی انہوں آنکھیں نو اٹھاتے نو گلی چسٹ دیئے. انہیں دعا بیبیاں اٹھا کے اس نوجوانوں گلی چسی کہتے تالا لگا لیا, کنڈی لگا لیا. رات گزر دی جا رہی تو دے باپ نو خیال آیا, پتر نماز پڑھن گیا سی, آیا نہیں. او دا وڈیرا جا باپ نو گلیاں چ ڈھونڈ دا جدو اس گلی بچ آیا تے ویکھیا پتر گلی چ بے ہوش ہو. باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا, پتر نو اٹھا کے گھر لے گیا تے ادھی رات تک باپ روتا رہا, پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گئے. جوان پتر سی, باپ دے سرانے بے کے روئی جاوے. نوجوانوں ادھی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگے کھل گئی. اتے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا, نے ساری داستان سنائی. نوجوانوں جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان سے جگایا کہ بی بی میرے قریب آئی. دوبارہ نوجوان چیخ ہماری زمین تے ڈگیا. اس نوجوان دی روح برباد کر گئی. نوجوانوں دے باپ نے تھوڑی دیر رویا. مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے, اپنے پتر دا جنازہ پڑھیا, دی قبر بنا دیتی. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزر گئے. حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نوجوان نماز پڑھن نہیں آ رہا. لوگوں نے پوچھا, لوگوں نوجوان کتھے وے؟ عرض کی دل لج پالا جو 3 دیہڑے گزرے فوت ہو گیا ہے. پوچھیا کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی دل لج پالا دی رات ویلے جنازہ سی, تانوں اس واسطے نہیں بلایا. آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ. اس نوجوان دے گھر آئے, اتے وڈیرے باپ دے نہ تعزیت کی تھی, افسوس کی تھا. ساری گل سنی نہ دے رو کے فرمان لگے مینوں دی قبر تے لے جاؤ. حضرت عمر فاروق دی قبر تے آئے, نہ دے رو دے نہ لے قرآن دی ایک آیت پڑھی. فرمان دے ولی من خاف مقام ربہ جنتان. اللہ فرماتا پدیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا, روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا, زکات دے ایک جنت دیواں گا, عمل صالح کر ایک جنت دیواں گا. ولی من خاف
مقام ربه جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں گا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر چوں آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں مینوں دو ہی جنتاں دتیاں آنے میں دو ہی جنتا دے اللہ نے میں دو جنتوں دے دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا وہ دی قبر چو آواز ہے رب میں دو ہی جنتوں دے دیا کیونکہ وہ ڈر گیا نا وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں دو جنتوں نمازی نو ایک حاجی نو ایک سخی نو ایک متقی نو ایک پر جڑا ڈر جائے انہوں دو روزے آ رہے نا رکھنے نا اگے تے گرمیاں چاہتے سن ہوندے آگے سردیاں چاہتے اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی تھے انہیں پتہ کی کہنا گرمی بڑی ہے کوئی نصیبہ والے رکھے گا وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا پر سچی گل ہے پھر رکھے گا نصیبہ والے رکھے گا نصیبہ والے جدو 3-4 بج دینے نا روزے دی حالت اچھ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوتا تے سر کی جم جائے اس ویلے جدو انسان دے پیٹ اچھ پکھنا کہ ایک گرمی پیدا ہوندی ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندہ ہے تے 90 سال دے باپے بھی روزہ رکھیا ہوندہ ہے تو آٹے پینڈ دے کہتے 6 سال دے بچے نو توسی اس ویلے کمرے چ لے جاؤ تو سامنے ٹھنڈا شربت رکھو ایک کھانا لذیذ بنا کے دے سامنے رکھ کے بچے تینوں بھوک بھی لگی تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے تے بچہ پتہ کی کہے گا جی میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تے وہ بھی آکھے گا میرا روزہ انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں بیکھتا کھا لے تھوڑا پی لے وہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں بیخ دا اللہ تے پہ بیخ دا جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ بیخ دا آئی روزے دا مقصد لعلکم تتقون انہوں کہندے نہیں متقی کہ بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑ دا پک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندہ ہے نہ پیندہ ہے سامنے رکھ کے ویخدہ رہ دائے کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاما سامنے پہ آئے ہاتھ نہیں لگا رہا کیوں اللہ پہ ویخدہ ہے اللہ فرماندہ ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویخدہ ہے 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویخدہ اللہ پہ ویخدہ آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی ان المتقین فی جنات و نہر میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے ہوئے یاد رکھو مڑ یاد رکھو اے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جاؤ میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے نہ دے مرحومین انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ گلاں تانوں سمجھا رہے ہیں نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتہ نو فرمایا اس جدوری آدم سجدہ کرو آدم نو تے تو انہوں پتہ نا سارے سجدے چگر کے تے شیطان اکڑ گیا اللہ فرماندہ سجدہ نہیں کرتا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں اگدہ بنیا یہ مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں انا خیر میں ادنا لو چنگا جڑی میں نا میں انہیں شیطان بنایا کہندے میں
اے جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں اونج کیتا میں آ کر دینا میں تے کسے نو بولن نہیں دیندا ہائے آ جڑی تیری میں بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں